بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس خاص درود پاک کی، اس عظیم اور مقدس درود پاک کی کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی بالخصوص توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ حضور کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہو، حضور کا قرب خاص نصیب ہو، حضور کی میٹھی نظر پڑ جائے اور بندہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے خاص غلاموں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ درود پاک اتنا خاص درود پاک ہے، اتنا سلیکٹڈ اور پسندیدہ درود پاک ہے، بالخصوص اولیاء کرام اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس درود پاک کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیا اور اس درود پاک کو پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص کو حاصل کیا ہے۔ اس درود پاک کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فضائل و برکات، کمالات، مشاہدات، تجربات کتنے زیادہ ہیں، کیوں یہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، کیوں یہ اتنا سلیکٹڈ اور مقبول بارگاہ درود پاک ہے، کیوں یہ اتنا پسندیدہ درود پاک ہے، کیوں اس درود پاک کی بہت زیادہ شہرت ہے، کیوں اس درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو بہت زیادہ زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی، اور اگر آپ اس درود پاک کو نہیں پڑھتے نا، ہمیشہ کے لیے یہ درود پاک آپ کے معمولات میں، آپ کے اوراد و وظائف میں شامل ہو جائے گا، اور اگر آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں تو مزید اس کی کثرت بڑھا دیں گے اور مزید توجہ اور خوش و خضوع سے یہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ آج اس درود پاک کو پڑھنے کا خاص طریقہ کہ جو بزرگوں کا طریقہ اور جو مراقب ہو کر پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی بتایا جائے گا، وہ خاص تعداد بھی بتائی جائے گی کہ جس تعداد کے مطابق پڑھا جائے نا تو بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے راز اور بزرگوں کے طریقے اور بزرگوں نے اس درود پاک سے کتنا فیض پایا، اس درود پاک کو پڑھنے والوں کو ملتا کیا کیا ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شیطان لاکھ سستی دلائے نا، اس ویڈیو کو اول تا آخر مکمل دیکھے گا، اللہ پاک نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک بڑی خوشخبری آپ کو سناتا چلوں کہ الحمدللہ یکم ربیع الاول شریف سے 12 خاص سلیکٹڈ اور زیادہ پڑھے جانے والے درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور اس ریاضت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس ریاضت میں شامل ہوگا، ان 12 درودوں میں سے کسی بھی درود پاک کو پڑھے گا، وہ اس درود کا صاحب ریاضت اور صاحب اجازت بن جائے گا۔ نہ صرف صاحب اجازت بلکہ جس کو اجازت دے گا وہ اجازت اس کو بھی نفع پہنچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس درود پاک کے ذریعے استخارہ بھی کر سکے گا، کاٹ بھی کر سکے گا، دم بھی کر سکے گا، اور اپنے روحانی معاملات کو حل بھی کر سکے گا۔ اگر آپ اس ریاضت کو کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے گا، آپ کو گروپس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے، وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ وہ یہ کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا، اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہوتی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا بہت زیادہ لطف و کرم اسے نصیب ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر اس پر پڑ ہی جاتی ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ درود پاک کا ایک دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کہ جو حل نہ ہوتی ہو، مشکل آسان نہ ہوتی ہو، بلا ٹلتی نہ ہو، یا کوئی حاجت ایسی ہو وہ پوری نہ ہوتی ہو نا، یقین کامل کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھیں۔ اس درود پاک کو جو کثرت سے، توجہ سے اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھتا ہے نا، وہ بہت زیادہ نوازا جاتا ہے، اور اس کی مشکلات ایسے آسان ہوتی ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے نا تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ جو درود پاک پڑھتا ہے، اس درود پاک کو پڑھتا ہے، اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہوتی ہے۔ تو جس سے حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے نا، پھر اس کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی بدولت اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ جو اس درود پاک کو کثرت سے، توجہ سے، ادب سے، محبت سے اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھتا ہے نا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ سچ مچ مدینہ شریف میں حاضر ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اور یہی درود پاک پڑھنے کا اصل طریقہ ہے کہ خود کو یہ تصور کرے بندہ کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جو اس طرح تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، جو اس طریقے کے مطابق درود پاک پڑھتا ہے، اسے کیا ملتا ہے سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب بھی درود پاک پڑھتے نا تو اس تصور کے ساتھ پڑھتے کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں، اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود پاک
پڑھ رہا ہوں، اس توجہ سے، اس تصور کے ساتھ، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی عشق و محبت میں ڈوب کر، اور تصور مدینہ میں، اور تصور روضہ رسول، تصور معاوضہ شریف کے ساتھ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں رفاع میں ہوا کرتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا کرتا تھا، اور میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیا کرتی تھی، درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج میں اپنے روح اور اپنے جسم دونوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کہ آج مجھ پر کرم نہیں فرمائیں گے؟ یہ کہتے ہوئے آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے السلام علیکم کہہ کر اپنا ہاتھ سنہری جالیوں کے سامنے بڑھایا۔ پھر موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، پھر موقع پر موجود تمام عاشقان رسول نے دیکھا کہ سنہری جالیوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دست اقدس باہر تشریف لایا، اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کے دست اقدس کو بوسہ دینے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور مصافحہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی اس درود پاک کی خاص بات ہے کہ جو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، توجہ سے اور تصور مدینہ کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے ضرور نوازا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک عاشق رسول نے مجھے بتایا، اس نے مجھے بتایا، وہ اسی درود پاک کو پڑھا کرتا تھا۔ اس عاشق رسول نے بتایا کہ اس درود پاک کے مجھے بڑی برکات ملی ہیں۔ ایک برکت وہ یہ ملی کہ ایک مرتبہ میں سویا اور میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام میرے سامنے رونق افروز ہیں، اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جو تم درود پاک پڑھتے ہو نا، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اکبر! کتنا یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے یہ درود پاک، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے جس طرح تم پڑھتے ہو نا، پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح نہیں، جس طرح بلند آواز کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز کے ساتھ جس طرح توجہ سے پڑھتے ہو، جس طرح محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہو نا، اس طرح پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ اس عاشق رسول کا کہنا ہے کہ پھر میں اسی طرح حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا، وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے لطف و کرم سے ضرور نوازا جاتا ہے۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی بیماری ہو کہ جو دور نہ ہوتی ہو، یا تو مرض ڈائگنوس نہ ہوتا ہو، یا ڈائگنوس ہو جاتا ہو تو میڈیسنز اثر نہ کرتی ہوں، اس درود پاک کو آپ توجہ سے پڑھیں، اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ طریقہ سنیں گے نا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی تو ایک طریقہ ہے کہ جو میرے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور بالخصوص جادو ٹونا سحر بندش، کسی نے کوئی چیز کھلا دی ہو پلا دی ہو، یا آپ کے تعویذات جو ہے وہ دفن کر دیے گئے ہوں، شیطانوں کی چوکیاں ہوں، دیوی دیوتاؤں کی چوکیاں ہوں، کسی بھی قسم کے روحانی معاملات ہوں نا، حاسدین کے معاملات، نظر بد کے معاملات، کسی بھی قسم کی پریشانیوں میں آپ مصیبتوں میں مبتلا ہیں نا، وہ طریقہ آپ کو بتانے آج جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس طریقے کے مطابق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایسی توجہ حضور کی نصیب ہوگی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی بدولت انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ روحانی ترقی اس میں بہت زیادہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی روحانی ترقی اسے نصیب ہو، روحانیت بوسٹ کرے، اور روحانی منازل بڑی تیزی کے ساتھ طے ہوں، روحانی سفر بہت تیزی سے طے ہو نا، اسے چاہیے کہ اس درود پاک سے سچی پکی دوستی لگا لیں۔ جی ہاں، اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے بہت خاص درود پاک ہے، اور جب اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہے نا، روحانی مناظر نظر آتے ہیں، روحانی شخصیات کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، ان مقدس مقامات کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں کہ عام آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اور جو اس درود پاک کو توجہ سے خوش و خضوع سے پڑھتا ہے نا، وہ ان زیارتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس درود پاک کو کس تعداد سے پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کے ویسے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں طریقہ اور تعداد بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ یکم ربیع الاول شریف سے آپ 12,000 مرتبہ روزانہ اس کو 28 دن یا 40 دن مسلسل اس کو پڑھیں۔
بہت زیادہ نوازے جائیں گے اور بہترین زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اچھا کوئی 12,000 نہیں پڑھ سکتا تو 7,000 مرتبہ پڑھیں، 7,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 5,000 مرتبہ پڑھ لیں، 5,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 4100 مرتبہ پڑھ لیں گے، بہترین عدد ہے۔ اچھا 4100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے نا، 3125 مرتبہ 40 دن اس کو پڑھ لیں، ہمت کر کے پڑھ لیں، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا 3125 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے نا تو 1200 مرتبہ ہی پڑھ لیجیے گا، یہ ایک بہترین تعداد ہوگی۔ یہ مختصر تعداد ہے لیکن اس تعداد میں جو پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ اچھا اگر کوئی 1200 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا، بہت مصروف ہے، تو چلو 313 مرتبہ ہی پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، اس درود پاک کے برکات سے خود کو محروم نہ کریں، اور وہ بھی بالخصوص ربیع الاول شریف کے مہینے میں، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے بہت نوازے جائیں گے۔ 313 مرتبہ پڑھتے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، ضرور پڑھیے گا، توجہ سے پڑھیے گا، اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یہ خاص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق پڑھیے گا۔ دیکھیں اول تو اس کو کوشش یہ کریں کہ باوضو پڑھنا ہے، کیونکہ جب اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہے نا تو یہ تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور میرے سامنے ہی میرے حضور نبی پاک علیہ السلام رونق افروز ہیں، اور میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جب آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں تو سب سے پہلی چیز طہارت، وہ شرط ہے، وہ لازم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی عذر ہے، وضو آپ کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری کے معاملات ہیں، وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا، تو یہ الگ بات ہے، پھر تو مجبور ہیں آپ۔ لیکن اگر ایسے مسائل نہیں ہیں نا تو کوشش یہ کریں کہ باوضو حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ مراقب ہو کر کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں اور میرا پڑھا گیا درود پاک میرے حضور سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور پھر تمام وساوس کو، تمام خیالات کو ذہن سے نکال دیجیے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، اور یہ وہ خاص وقت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے آپ پر بہت زیادہ توجہ فرمانی ہے، بہت شفقت فرمانی ہے، آپ کو بہت زیادہ نوازنا ہے۔ تو اپنے ذہن کو خیالات سے آزاد کر کے اور تمام وساوس کو دور کر کے بس توجہ سے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت میں ڈوب کر اور حضور کے تصور میں ڈوب کر اور اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب پڑھ چکے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ سنہری جالیوں سے نور تشریف لا رہا ہے اور آپ کے بدن میں اتر رہا ہے، آپ کے روح میں اتر رہا ہے، آپ کے جسم میں اتر رہا ہے، اور اس کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، آپ کی روحانی اور جسمانی اثراتی جناتی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، حسد کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کے روحانی معاملات ہیں، سب وہ ختم ہو رہے ہیں، اور جو نور آپ کے جسم میں اتر رہا ہے، آپ کے قلب میں اتر رہا ہے، اس نور کی برکت سے آپ کا جو دل ہے وہ روشن اور معطر ہو رہا ہے، منور ہو رہا ہے، اور دل کی سختی سیاہی اور تمام زنگ اور تمام نجاست دل رہی ہے، اور آپ کی روح اور آپ کا دل جو ہے وہ پاک صاف اور شفاف ہو رہا ہے۔ یہ تصور آپ نے قائم کرنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے اگر رونا آئے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیفیت بھی بنے گی، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اسی طریقے کے مطابق پڑھیے گا، بہت نوازے جائیں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون اس درود پاک کو پسند کرتا ہے اور ربیع الاول شریف میں اس ریاضت کو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو اس ریاضت کو کرنا چاہتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی آپ کو ضرور برکات ملیں گی۔